بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری و مسلم میں بروایت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس طرح آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں اپنے سے زیادہ علم والا کوئی تھا نہیں، اس لیے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بارگاہ انبیاء کو خاص تربیت دیتے ہیں، اس لیے یہ بات پسند نہ آئی، بلکہ ادب کا مقتضا یہ تھا کہ اس کو اللہ کے علم کے حوالے کرتے، یعنی یہ کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ساری مخلوق میں عالم کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب پر اللہ تعالیٰ کا عتاب ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین پر ہے، وہ آپ سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ جب وہ مجھ سے زیادہ عالم ہے تو مجھے ان سے استفادے کے لیے سفر کرنا چاہیے، اس لیے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے ان کا پتہ نشان بتلا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لو اور مجمع البحرین کی طرف سفر کرو، جس جگہ پہنچ کر یہ مچھلی گم ہو جائے بس وہی جگہ ہمارے اس بندے کے ملنے کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کے مطابق ایک مچھلی زنبیل میں رکھ لی اور چل دیے۔ ان کے ساتھ ان کے خادم یوشع بن نون بھی تھے۔ دوران سفر ایک پتھر کے پاس پہنچ کر ان پر سر رکھ کر لیٹ گئے، یہاں اچانک یہ مچھلی حرکت میں آ گئی اور زنبیل سے نکل کر دریا میں چلی گئی، اور مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں چلے جانے کے ساتھ ایک دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ جس راستے سے مچھلی دریا میں گئی اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا جریان روک دیا اور اس جگہ پانی کے اندر ایک سرنگ جیسی ہو گئی۔ یوشع بن نون اس عجیب واقعے کو دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سو گئے تھے، جب بیدار ہوئے تو یوشع بن نون مچھلی کا یہ عجیب معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بتلانا بھول گئے اور اس جگہ سے پھر روانہ ہو گئے۔ پورے ایک دن ایک رات کا مزید سفر کیا۔ جب دوسرے روز کی صبح ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی رفیق سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، کیونکہ اس سفر سے کافی تکان ہو چکا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بقضائے الہی موسیٰ علیہ السلام کو ان سے پہلے تکان بھی محسوس نہیں ہوا، یہاں تک کہ جس جگہ پہنچنا تھا اس سے آگے نکل آیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ناشتہ طلب کیا تو یوشع بن نون کو مچھلی کا واقعہ یاد آیا اور اپنے بھول جانے کا عذر کیا کہ شیطان نے مجھے بلا دیا تھا کہ اس وقت آپ کو اس واقعے کی اطلاع نہ کی، اور پھر بتلایا کہ وہ مردہ مچھلی تو زندہ ہو کر دریا میں ایک عجیب طریقے سے چلی گئی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی تو ہمارا مقصد تھا، یعنی منزل مقصود وہی تھا جہاں مچھلی زندہ ہو کر گم ہو جائے۔ چنانچہ اسی وقت واپس روانہ ہو گئے اور ٹھیک اسی راستے سے لوٹے جس پر پہلے چلے تھے تاکہ وہ جگہ مل جائے۔ اب جو یہاں اس پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اس پتھر کے پاس ایک شخص سر سے پاؤں تک چادر تانے ہوئے لیٹا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اسی حال میں سلام کیا تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس غیر آباد جنگل میں سلام کہاں سے آ گیا؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے سوال کیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے وہ خاص علم سکھلا دے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے اے موسیٰ، میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں، اور ایک علم آپ کو دیا ہے جو میں نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلنے ہی کو تیار ہے تو کسی معاملے کے متعلق مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں جب تک کہ میں خود آپ کو اس کی حقیقت نہ بتلاؤں۔ یہ کہہ کر دونوں حضرات دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ اتفاقاً ایک کشتی آ گئی تو کشتی والوں سے کشتی پر سوار ہونے کی بات چیت کی۔ ان لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور ان سب لوگوں کو بغیر کسی کرائے اور اجرت کی کشتی میں سوار کر لیا۔ کشتی میں سوار ہوتے ہی خضر علیہ السلام نے ایک کلہاڑی کے ذریعے کشتی کا ایک تختہ نکال ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گئے، کہنے لگے کہ ان لوگوں نے بغیر کسی معاوضے کے ہمیں کشتی میں سوار کر لیا۔ آپ نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ ان کی کشتی توڑ ڈالی کہ یہ سب غرق ہو جائے، یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عذر کیا کہ میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا۔ اس بھول پر آپ
سخگیری نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ نقل کر کے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا پہلا اعتراض خضر علیہ السلام پر بھول سے ہوا تھا، اور دوسرا بطور شرط کے، اور تیسرا قصداً اسی اثنا میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر اس نے دریا میں سے ایک چونچ بھرا پانی لیا۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا کہ میرا علم اور آپ کا علم دونوں مل کر بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے جتنی اس چڑیا کی چونچ کے پانی کو اس سمندر کے ساتھ ہے۔ پھر کشتی سے اتر کر دریا کے ساحل پر چلنے لگے۔ اچانک خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ دوسرے لڑکوں میں کھیل رہا ہے۔ خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس لڑکے کا سر اس کے بدن سے الگ کر دیا، لڑکا مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا، یہ تو آپ نے بڑا ہی گناہ کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ معاملہ پہلے معاملے سے زیادہ سخت ہے، اس لیے کہا کہ اگر اس کے بعد میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ سے الگ کر دیجئے، آپ میری طرف سے عذر کے حد پر پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر چلنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک گاؤں پر گزر ہوا۔ انہوں نے گاؤں والوں سے درخواست کی کہ ہمیں اپنے یہاں مہمان رکھ لیجئے، انہوں نے انکار کر دیا۔ اس بستی میں ان لوگوں نے ایک دیوار کو دیکھا کہ گرا چاہتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے کہا کہ ہم نے ان لوگوں سے مہمانی چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا، آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت ان سے لے سکتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، یعنی اب شرط پوری ہو چکی، اس لیے ہماری اور آپ کی مفارقت کا وقت آ گیا۔ اس کے بعد خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلا کر کہا ذالک تعبیر ما لم تستطع علیہ صبر، یعنی یہی حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا واقعہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جی چاہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور کچھ صبر کر لیتے تو ان دونوں کی اور کچھ خبریں معلوم ہو جاتی۔ اللہ حافظ۔